امام محمد بن کعب القرظی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھتا رہے اس کی عقل سلامت رہتی ہے، خواہ وہ 2 برس کی عمر کو پہنچ جائے۔ جنت میں بلند درجہ کیسے ملے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا درجہ جنت میں بلند کر دیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ چونکہ اب عمل کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اس کو جواب دیا جائے گا کہ تیرے لیے تیری اولاد کے دعائیں مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحاوت کی بدترین قسم یہ ہے کہ غیبت، قصہ گوئی، جھوٹ، قسمیں کھانے اور طعن و تشنیع کی وجہ سے اپنے نیک اعمال دوسروں کو تحفے میں دے دینا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمزم کا پانی اس مقصد اور فائدے کے لیے ہے جس کے لیے وہ پیا جائے، اور کوئی جان اللہ پاک کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی۔ سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ فطرتی طور پر ظالم کی حمایت کرتا ہے۔ ہاں، اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس ایک کتا ہے، اور کتے کی یہ عادت ہے کہ وہ غریب اور کمزور پہ حملہ کرتا ہے۔ دنیا کی اعلیٰ ترین مصروفیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ہے۔ آسانی سے روزی میسر ہو۔ صبح شام اول و آخر درود شریف کے ساتھ اس دعا مبارکہ کو 3 بار پڑھنے سے آپ کو اپنی روزی کی روٹی کمانے میں آسانی نصیب ہوگی، اور آپ کی آنے والی 7 نسلیں رزق کی تنگی سے محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ سورۃ اخلاص کی ہر آیت کے الگ الگ 1000 فوائد۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورۃ اخلاص پڑھے تو اللہ پاک اس پر 1000 رحمت کی نظر ڈالتا ہے۔ پہلی آیت کے بدلے میں اور دوسری آیت کے اجر میں اس کی 1000 دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور تیسری آیت کے بدلے میں اس کے 1000 سوال پورے کرتا ہے، اور چوتھی آیت کے بدلے میں اس کی 1000 ایسی حاجتیں بڑھلاتا ہے جو بہتر ہوں دنیا و آخرت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوداگروں کو شہر سے باہر نہ ملو، اور جو ان کو باہر جا کر ملا اور سامان خرید لیا تو پھر جب سامان کا مالک بازار میں آ گیا اور وہ معلوم کر لیا تو اس کو بھی توڑنے اور نہ توڑنے کا اختیار ہے۔ شیطان کے انڈے اور بچے دینے کی جگہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے نہ بنو، کیونکہ بازار میں شیطان انڈے اور بچے دیتا ہے۔ رات کو عورت اکیلی جا رہی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے عورت، تجھ کو اکیلے سفر کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو عورت کہتی ہے، یا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ہو، ورنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کسی کی جرأت نہیں عورت کی طرف دیکھے بھی۔ جس ساتھی کو یہ وظیفہ بتایا کہ یہ 313 مرتبہ پڑھ کر اسم اعظم کا واسطہ دے کر اللہ پاک سے دعا کرے، آج تک مجھے کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بات منوانے کی عجب دعا۔ اے اللہ پاک، میری ضرورتیں پوری فرما، حاجت روانی فرما، مجھے پتہ نہیں کیسے، جس طرح کر بس کر دے۔ اپنے مقصد کا تصور کر کے اس دعا کو توجہ، یقین اور دھیان سے جتنا ہو سکے روزانہ پڑھیں، جلد مراد پوری ہوگی انشاءاللہ۔ نماز کے بعد مسجد کو تالا لگا دیا جاتا ہے تاکہ مسلمان چوری نہ کر لیں۔
یوں دبائے جا رہا ہوں خواہشیں، جیسے ایک عہد جوانی اور ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ پاک سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ درود پاک پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ یہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ اور پاؤں کی ایڑیاں ہمیشہ نرم و ملائم رہیں تو روزانہ دن میں 3 مرتبہ ناک، ناف اور مقدمے میں کوئی ثابت تیل لگانا شروع کر دیں اور پھر کرشمہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ نزلہ، بخار، کھانسی اور چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی بہت لاجواب ٹوٹکا ہے۔ انسان اپنے پیسے کا تو حساب رکھتا ہے لیکن اپنے وقت کا حساب نہیں رکھتا، حالانکہ وقت کا حساب پیسے کے حساب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لوگوں کو اپنے پاس موجود ہر چیز کا مت بتایا کرے، کیونکہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ خوشی، سکون، صحت اور نعمت دیکھ کر اچھی نیت کا مظاہرہ کر پائے۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کی ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی ہی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہے۔ ہم سفر اگر بلا وجہ ناراض ہونے لگ جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے پیار اور مذاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ باپ کے بعد شوہر اللہ پاک کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نک چڑھی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، ضد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ لڑائی جھگڑے کے بعد عورت کی خاموشی کا مطلب مرد اس کے دل سے اتر گیا ہے، اور مرد خوش ہوتا ہے کہ عورت دب گئی اور اس کی جیت ہو گئی، جبکہ یہ اس کی ہار ہے کیونکہ وہ عورت کو ہار گیا ہے۔ من چاہی عورت کو 1 منٹ دیکھنا مرد کا 24 گھنٹوں تک ڈپریشن لیول مینٹین رکھتا ہے۔ فرمانے حضرت علی رضی اللہ، دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔